بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ایک خواب جو ہے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ خواب اس طرح سے ہے، پشاور کے ایک عالم دین ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ ہیں اور حضرت کے ساتھ میں دیگر مشائخ اور علماء ہیں، اور سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تلقین فرمائی ہے، یہ فرمایا کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ خواب جو ہے انہوں نے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کو بتایا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا آڈیو میں جواب بھی آیا ہے، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں حضرت نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں اس پہ خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ تو یہ آڈیو جو ہے وائرل ہو رہی ہے، اس پہ بعض رات کی طرف سے مختلف سوالات آ رہے ہیں۔ ایک سوال تو یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ بے شک یہ واقعہ صحیح ہے، اس لیے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی آڈیو موجود ہے، تو اس میں اس پر شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے وضاحت آتی، تردید آتی، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ دوسری بات، بعض رات کی طرف سے اعتراضات جو عام طور سے ہوا یہ کرتے ہیں کہ یہ تو خوابوں میں الجھے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے ہر وقت اس طرح کے خواب وغیرہ بیان کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جاہلانہ باتیں، حماقت والی باتیں۔ دیکھیں، خوابوں میں اگر اس طرح سے الجھا جا رہا ہے کہ قرآن و سنت کو پش ڈالا جا رہا ہے اور آدمی خوابوں ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رہا ہے، تو تب تو ظاہر ہے وہاں اس کی تردید کی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کا خواب دیکھ لیتا ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو اس کو بیان کرنے میں کیا حرج کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کو بیان کرنے میں کیا قباحت کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر اعتراض کرنا یہ تو سنت کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب ہیں ان کو نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کو مبشرات قرار دیا ہے، یہ سب حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ اگر کوئی آدمی مجھ کو دیکھتا ہے تو مجھ ہی کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان روایتوں کے موجود ہوتے ہوئے پھر بھی اس طرح کے خوابوں کے اوپر اعتراض کرنا یہ حماقت والی بات ہے۔ رہا ہے مسئلہ کہ کیا اس خواب کو آگے بیان کریں، لوگوں کو بتائیں یا نہیں، تو جہاں میں عرض ہے کہ بے شک اس کو بتائیں، بے شک لوگوں کو بتائیں، عوام کو بتائیں، علماء کو بتائیں، اور تلقین کریں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ پہلے ہی سے یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ روایت آئی ہے، دیگر کتابوں کے اندر آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے اندر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو اس کے اوپر عمل کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کیا لکھا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مثلا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مباح ہے، تو پھر اس کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس لیے جو کام شریعت کے دائرے میں ہے اس کے کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں تو وہ خواب سچا ہوگا، اس کام کا کرنا ہی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو بعض اوقات اس کے حق میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور یہ تو اور اچھی بات ہے کہ کم از کم وہ حضرات جو اس دعا سے پہلے سے واقف نہیں ہیں ان کو اس دعا کا علم ہوگا، اسے یاد کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر اس کا معمول بنائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔